السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری ہارر اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دن عائشہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک نئے مال میں گئی۔ یہ مال شہر کے مرکز میں تھا اور وہاں کی دکانیں اور تفریحی مقامات بہت مشہور تھے۔ عائشہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں کی سیر کرنے کا پلان بنایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی انہوں نے فیل کیا کہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ عائشہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ انہیں گھر جانا چاہیے، لیکن اس کی دوستیں مزید وقت گزارنے پر اصرار کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر اور چلتے ہیں۔ عائشہ نے ان کی بات مان لی۔ وہ ایک نئے تھیم پارک کی طرف بڑھیں اور وہاں کافی وقت گزارا۔ جب وہ باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ مال کا ہر کونا خالی ہو چکا تھا، دروازے بند تھے اور سیکیورٹی گارڈز بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ہمیں جلدی نکلنا چاہیے۔ لیکن اس کی دوستیں اس کی بات سن کر ہنسی میں تبدیل ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، یہاں کیا ہو سکتا ہے، ہم تو بس تھوڑی دیر مزید رکیں گے۔ عائشہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اکیلی ہونے کا احساس کرنے لگی۔ اچانک ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ جیسے ہی وہ آواز قریب آتی گئی، عائشہ کی دوستیں ہنسنے لگیں، لیکن عائشہ نے دیکھا کہ کچھ سائے مال کے کونے میں حرکت کر رہے تھے۔ عائشہ نے کہا، ہمیں نکلنا چاہیے، لیکن اس کی دوستیں اس کی بات کو نظر انداز کر گئیں۔ گھومتے پھرتے وہ ایک دکان کے پاس پہنچی جہاں ایک پراسرار چیز جھلک رہی تھی۔ جب عائشہ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک پرانا آئینہ تھا۔ آئینے میں اس کی عکس مسکراہٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو مسکراہٹ جلد ہی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ عائشہ خوف سے چپ ہو گئی، لیکن اس کی دوستوں کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن عائشہ کا دل ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں ایک سایہ دیکھا جو اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، تم لوگ یہ دیکھو۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی دوستیں اب وہاں نہیں تھیں۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کہا، کہاں گئی وہ؟ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مال کا ہر کونا سناٹا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے باہر جانے کا راستہ تلاش کیا، لیکن ہر دروازہ بند تھا۔ وہ ایک دکان کے اندر دوڑ گئی جہاں اس نے ایک کتاب دیکھی۔ وہ کتاب پراسرار جادوئی کہانیوں کے بارے میں تھی۔ اس نے جلدی سے ایک پیج پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر کوئی اپنے دوستوں کی حفاظت نہ کرے تو اسے تنہائی میں پھنسنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کی بات مان لی۔ اب وہ اکیلی تھی اور اس کے ارد گرد ایک خوفناک دنیا تھی۔ تلاش کے دوران عائشہ نے ایک درخت کے نیچے ایک کالا کتا دیکھا۔ وہ کتا نہایت خوفناک اور بدصورت تھا۔ کتے کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ عائشہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی، لیکن کتا اس کی طرف بڑھا۔ کتا بول پڑا، خوف مت کرو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ تم کس طرح میری مدد کر سکتے ہو؟ تمہیں اپنے دوستوں کی تلاش کرنی ہوگی، ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، کتے نے کہا۔ عائشہ نے اپنی ہمت کی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک اور دکان میں گئی جہاں اسے اپنی دوستیں نظر آئیں، لیکن وہ بے حس و حرکت کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھیں۔ عائشہ نے ان کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کتے نے کہا، تمہیں انہیں بچانا ہوگا ورنہ تم بھی ان کی طرح بن جاؤ گی۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی دوستوں کے قریب جا کر ان کے چہروں پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، ایک طاقتور روشنی پھوٹی۔ روشنی نے اس کی دوستوں کو جگا دیا۔ انہوں نے کہا، عائشہ تم کہاں تھی؟ میں نے تم لوگوں کو بچا لیا، عائشہ نے خوشی سے کہا، لیکن اچانک وہ دوبارہ سائے میں گم ہو گئے۔ کتے نے کہا، تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا، یہی واحد طریقہ ہے کہ تم سب کو بچا سکو۔ عائشہ نے اپنی ہمت کی اور اپنے دوستوں کی طرف بڑھی۔ ہمیں مل کر اس مال سے نکلنا ہے، اس نے کہا۔ سب نے مل کر ہمت کی اور خوف کو شکست دیتے ہوئے مل کر مال کی تنگ گلیوں میں دوڑنے لگی۔ آخر کار وہ مال کے مین ڈور کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔
دروازہ کھلا اور وہ سب باہر کی روشنی میں نکل آئیں۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور مال میں اس کی تصویر آئینے میں اب بھی چمک رہی تھی، لیکن وہ اب مسکراتی نہیں تھی۔ عائشہ نے کہا، ہم نے اسے شکست دے دی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک عارضی کامیابی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دوبارہ خوف کا شکار ہوئیں تو ان کا یہ ایکسپیرئنس دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس رات عائشہ نے سیکھا کہ دوستی کی حفاظت اور خوف کا سامنا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ مال سے باہر نکل آئیں، لیکن وہ کبھی بھی اس ایکسپیرئنس کو بھول نہیں سکیں گی۔ اس کے بعد ان کی دوستی کا بندھن ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا۔